رحم فرما میرے مولا۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید ایک کتاب ثواب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ دیگر کتابوں کے حوالے سے ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ کتاب ثواب ہے۔ آپ اسے کھولتے ہیں تو آپ کے ثواب کا میٹر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے پڑھنا شروع نہیں کیا، صرف قرآن کو کھولا اور آپ نے قرآن کو دیکھا تو آپ کے ثواب کا میٹر شروع ہو گیا، کیونکہ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ نے قرآن کھولا، ثواب شروع ہو گیا۔ اب آپ نے قرآن کی تلاوت کی، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس پر کیا مل رہا ہے؟ اچھا، اب آپ تلاوت کر رہے ہیں چونکہ وہ عربی ہے، الفاظ جو اس کے ہیں وہ عربی ہیں، تو آپ کو معنی تو نہیں پتا۔ عام آدمی کو تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا، اس کا معنی نہیں پتا ہوتا۔ اگر آپ کو اس کا معنی نہیں بھی معلوم تو بھی اس کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور ثواب بھی کیسا عطا فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے دوران جو اس نے پڑھا اس میں ہر حرف ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم۔ اب اگر کسی نے صرف اتنا پڑھا الف لام میم، کتنا ثواب ملا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ 30 نیکیاں اللہ نے اس پر عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید ایک کتاب ثواب ہے، پڑھنے پر اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح کتاب ثواب ہے، اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید ایک صحیفہ انقلاب ہے۔ یعنی ایک ایسا صحیفہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا مصحف ہے کہ اگر آپ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو قرآن آپ کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، کہ اگر آپ کی زندگی میں ظلمت ہے تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا فہم اس اندھیرے کو نور سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں تاریکی ہے تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا فہم اس تاریکی کو ختم کر کے آپ کی زندگی کو منور کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قوموں میں جو انقلاب آیا، ایون عرب دنیا میں جو انقلاب آیا، جو جاہل قوم تھی ابتداءً اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا، وہ انقلاب بھی اس قوم میں آیا تو کس سبب سے آیا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے سبب سے۔ اب میرے پیارے دوستو، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت ایک چیز اور قرآن کا فہم کا معنی قرآن کو سمجھنا، کہ اللہ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا، یہ 2 چیزیں آج ہماری زندگی میں کتنی شامل ہیں؟ میرے خیال میں اگر کہا جائے 10% تو شاید غلط نہ ہو۔ روزانہ ہم 24 گھنٹے گزارتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کتنے افراد ہیں کہ جو روزانہ ایک رکوع پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ کتنا؟ ایک رکوع کتنا ٹائم لگے گا؟ چند منٹ۔ ایک رکوع کتنے لوگ روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ اچھا، تلاوت قرآن کرنے والوں کی تو پھر چلیں ایک تعداد ہوگی۔ اس کے بعد اگر میں یہ سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک رکوع یا 4 آیات، ایک رکوع سے اور کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 آیات کر لیتے ہیں، کہ جو 4 آیات روزانہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ
کہ وہ 4 آیات پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، پھر اس کی تفسیر پڑھیں کہ اس کا مرادی معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، تو شاید ہم میں سے اکثر ہیں جو قرآن کے فہم سے رحم فرما میرے مولا۔